نے سوشلزم کا رستہ روکا، ہم نے سیکولرزم کا رستہ روکا، اور اس دور میں جب پیپلز پارٹی اس ملک پر حکمران تھی، میں موجودہ حکومت سے کہتا ہوں کہ اس دور میں جب آپ کے والد صاحب مرحوم حکمران تھے، جمعیت علماء پاکستان نہ بک سکی اور نہ جھک سکی۔ جمعیت علماء پاکستان کا کوئی سودا اس وقت بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم نظام مصطفیٰ کے سپاہی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے باپ نہیں کر سکا تو بیٹی کیا کر سکتی ہے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، جو غلط ہے اس کو غلط کہتے رہیں گے۔ ہم پر بعض حلقوں کو اکسایا گیا کہ وہ ہم پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ ہم عورت کی سربراہی کو چاہتے ہیں۔ عورت کی سربراہی کو کوئی بھی نہیں چاہتا، خاص طور سے شادی شدہ مرد ہو تو بالکل ہی نہیں چاہتا۔ جو جس کو شادی نہ ہوئی ہو یا کسی نے اس سے نہ کی ہو، وہ اگر سربراہی چاہے تو دوسری بات ہے، لیکن ہم میں سے الحمدللہ کوئی عورت کی سربراہی نہیں چاہتا، اور علماء تو خاص طور سے چاہتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فتویٰ بہرحال موجود ہے، عورت کی سربراہی غیر شرعی ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈا جمعیت علماء پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر وقت اس دفاع میں لگے رہیں، ہمیں اس سلسلے میں دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم نے کبھی منافقت نہیں برتی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات ملک کے جس طرف جا رہے ہیں، موجودہ حکومت ان حالات کو سنبھال نہیں سکتی، یہ بھارت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ برطانیہ اور یورپ کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو برطانیہ اور یورپ کی ثقافتی بھارت کی ثقافت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بولو وہ بھارت کا کیا دفاع میں مقابلہ کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ اگر اس وقت ایمان والوں کی حکومت ہوتی، نظام مصطفیٰ کے خادموں کی حکومت ہوتی، تو وہ بھارت کی ثقافت کا بھی مقابلہ کرتے۔ بھارت کی ثقافت کا مقابلہ پاکستان میں نہیں، دہلی میں بیٹھ کر کرتے، جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے دہلی میں بیٹھ کر کیا، شہاب الدین غوری نے کیا، محمود غزنوی نے کیا، کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تم سنی کہتے ہو شاہ احمد نورانی زندہ باد، جمعیت علماء پاکستان زندہ باد، ہم بھی سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مور جب ناچتا ہے، رقص کرتا ہے باغیچے میں اور باغ میں، اپنے خوبصورت پروں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ہم بھی جب اپنے سنیوں کو، ایمان والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مجمع کو، یا رسول اللہ کے نعرے سنتے ہیں تو باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وقت عمل آتا ہے اور ووٹ کی بیلٹ باکس کو نکال کر دیکھتے ہیں تو وہ مور کا پیر ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سنیوں کا ووٹ پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے، سنیوں کا ووٹ فلاں پارٹی کو جا رہا ہے، سنیوں کا ووٹ سرمایہ داروں کو جا رہا ہے، سنیوں کا ووٹ صنعت کاروں کو جا رہا ہے۔ سنی کھوٹے سکے کو ووٹ دے دیتے ہیں، نظام مصطفیٰ کھرے سکوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ کبھی سنیوں آپ نے اپنا بھی محاسبہ کیا کہ تم نے کس کو ووٹ دیا؟ اپنا بھی تو محاسبہ کرو، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے وہ لوگ برسر اقتدار آتے رہے جو اس ملک میں سودی نظام کو رواج دیتے رہے، وہ لوگ برسر اقتدار آتے رہے جو لندن سے ناچ گانے والوں کو بلا کر ریڈیو ٹیلی ویژن سے 1985 میں عیاشی اور بدکرداری کا افتتاح کراتے رہے، بہن اور بھائیوں کے رقص لوگوں کو دکھاتے رہے، اور سنی خوش ہو کر دیکھتے رہے، اور بعد میں کہتے رہے کہ ہمارا صدر تو بڑا نمازی، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، عمرے کرتا ہے سرکاری خرچ پر، حج کرتا ہے سرکاری حج پر، یہ سارے سرکاری خرچ پر عمرے اور حج کرتے ہیں، ان سے اب کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی۔ قوم جو ٹیکس دیتی ہے وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے نہیں دیتی،
قوم جو ٹیکس دیتی ہے وہ غریبوں کے مفاد کے لیے دیتی ہے، غریبوں پر حج کرنے کے لیے دیتی ہے، پست اقوام کو عزت دلانے کے لیے دیتی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا اپنی عیاشی میں، تنزع میں، اور انہوں نے عمرے کو بھی اور حج کو بھی اپنے لیے ایک عیاشی بنا دیا ہے، ذہنی تعیش، مینٹلی ذہنی تعیش جس کو کہتے ہیں، وہ لگژری، مینٹل لگژری، دماغ اور ذہن کی عیاشی، اس کو اس کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ موجودہ حکومت بھارت آنکھیں دکھا رہا ہے، ایٹم بم بنا چکا ہے، ہائیڈروجن بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس سے آنکھیں پھیر لی اور اس کی آنکھیں اس طرف ہے، اس طرف ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہاں عورت ہے۔ اگر میرے خیال میں کوئی مرد ہوتا تو پھر ادھر امریکہ کی آنکھیں نہیں آتی، نہیں آتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اقتدار میں آ جائیں، غلط، کبھی نہیں۔ ہم نے اس کی خواہش اگر کی ہوتی کہ خود اقتدار میں آ جائیں تو جمعیت علماء پاکستان کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے بے شمار مواقع تھے۔ پروفیسر سید شاہ فضل الحق صاحب قائد حزب اختلاف سے سندھ اسمبلی میں بے شمار مواقع آیا، انہوں نے جوتے کی نوک پر تمام مراعات کو ٹھکرا دیا۔ جمعیت علماء پاکستان آپ کی نمائندگی قومی اسمبلی میں کر رہی تھی، ہم نے اپنے چپل کی نوک پر تمام مراعات کو ٹھکرا دیا۔ تو اگر اس دور میں ہم نے بحیثیت قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر کی مراعات کو قبول نہیں کیا، اب کیا ضرورت ہے مراعات کی؟ اب تو ہمارے لیے مراعات کا وقت قبر میں آ رہا ہے اور حشر میں آ رہا ہے، وہاں کی مراعات ہماری نظر میں ہے، ان مراعات کو دیکھنے کے بعد یہ ساری مراعات ہیچ نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کا بازار مصطفیٰ میں سودا ہوا ہے وہ وہی کی مراعات کے منتظر ہیں اور وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وطن عزیز کا دفاع، وطن عزیز کا دفاع کمزور ہاتھوں میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں ہے جن کے پاس ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں ہے، دکھانے والے ہاتھ نہیں ہیں۔ اور قسم کے ہاتھ ہوتے ہوں تو ہوں، لیکن دکھانے والے ہاتھ نہیں ہیں، مکہ نہیں ہے۔ لیاقت علی خان مرحوم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا مکہ، جس میں پوری قوم متحد تھی، مسلمان ایک قوم ہے، اس میں کوئی پنجابی، کوئی مہاجر، کوئی سندھی، کوئی بلوچی نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک امت واحدہ ہے، یہ کملی والے آقا کے غلام ہے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے، نبی پاک حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے۔ اس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کا دفاع ایٹم بم سے ہونا چاہیے تھا، آج تک حکومت کو اس کا تجربہ کر لینا چاہیے تھا، ایٹمی ڈیٹرنٹ، ایٹمی ہتھیار یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم کو قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس حکم کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تم کافروں کے لیے، ایمان کے دشمنوں کے لیے، یہود و نصارہ اور ہنود کے لیے تیار کرو۔ کیا تیار کرو؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم تیاری کرو، استعداد پیدا کرتے رہو، جو بھی تمہاری استطاعت میں ہے تیار کرو، ہتھیار، جو بھی ہتھیار دستیاب ہو تیار کرو، قوت ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعب دبدبا رہے۔ ہم ایٹمی میدان میں امریکہ کے کہنے پر کہتے ہیں کہ ہم نے کیپ کر دیا، کیپ، ایٹمی پروگرام کیپ کر دیا، خود کیپ نہیں ہوتی، دوپٹے بھی اتارتی پھر رہی ہے، حکومت دوپٹے اتارتی پھر رہی ہے اور ٹیلی ویژن پروگرام کو کیپ کر رہی ہے۔ کیپ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا، ارے بھائی یہ انگریزی ہے، اس انگریزی کی ذرا تشریح کرو، کیپ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مولانا کسی چیز پر اگر کھلی بھی ہو آپ اس کو ڈھک دیں، کسی چیز کو کھلی بھی ہو ڈھک دیں، کیپ ہو گئی، اس کو کیپ کر دیا، ٹوپی پہنا دی،
قید کر دیا، بند کر دیا، تو ایٹمی پروگرام قید ہو گیا، دوپٹے کھل گئے، اتر گئے، چادر زہرا اتر گئی، بے حیائی بے غیرتی کے سامان پیدا کیے جا رہے ہیں، ایٹمی پروگرام قید کر دیا گیا۔ اب قوم کو ناچ گانے کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ طاؤس و رباب، شمشیر و سنا کے بجائے، تلوار کے بجائے، ہتھیار کے بجائے اب یہ قوم سارنگی اور ستار ہاتھ میں لے لے، طاؤس و رباب ہاتھ میں لے لے۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے، خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ ہماری حکومت سفارت خانہ بند کر کے بھاگی آئی، بھارت وہاں موجود ہے، امریکہ وہاں موجود ہے، اسرائیل اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد پر ہیں، امریکہ کے لوگ موجود ہیں اور ہم وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تھا مکمل تجزیہ، مختصر تجزیہ۔ ان حالات میں جبکہ ایک طرف مذہبی بنیادوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی اب تقریر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد یہیں ہم نماز با جماعت وہاں ہو جائے گی، ہم یہیں انشاءاللہ العزیز یہیں پڑھ لیں گے، حضرت کی امامت میں نماز ادا ہو جائے گی۔